میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے قل نہبطوا، قل نا، فرمایا ہم نے ارشاد فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ۔ یہ بات میں تکرار آ رہا ہے، پہلے بھی ایسا جملہ بیان ہو چکا ہے۔ گویا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، تو جیسے بعض دفعہ کوئی پیارا ہوتا ہے اور کوئی بات ہو جاتی ہے اور بندہ پھر اسے کہتا ہے کہ جی میں نے جو کہا ہے نا کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ جائیں، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے ارشاد فرمایا اہبطوا، آپ اتر جائیں، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سارے کے سارے۔ اور جنت سے بھیجنے کے بعد حالانکہ ایک بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بھائی تعلقات ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ جائیں، لیکن ایسی بات نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ فرمایا آپ تشریف لے چکے تو ہمارا اور آپ کا وہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہوگا کیا کہ جب آپ یہاں سے دنیا میں تشریف لے جائیں گے، فَإِمَّا، پس بہرحال، یَأْتِیَنَّکُمْ، آتی رہے گی آپ کے پاس، منی، میرے دربار سے، ہدن، سامان ہدایت۔ فرمایا اے پیارے آدم، آپ دنیا میں تشریف لے چلیں اور وہاں جب تشریف لے جائیں گے تو ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، آپ کے پاس ہم ہدایت کا سامان بھیجتے رہیں گے، ہدایت کا سامان آپ کے پاس آتا رہے گا۔ اور یہ ہدایت کا سامان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کی صورت میں اللہ کے انبیاء پہ نازل ہوتا رہا۔ فرمایا آپ کے پاس آتی رہے گی ہدایت، فَمَن تَبِعَ، فَمَن، پس جس شخص نے، تابعہ، پیروی کی، اتباع کا لفظ اسی تابعہ سے نکلا ہے، تابعہ داری بھی اسی سے ہے۔ فرمایا جس کسی نے تابعہ داری کی، ہدایا، ہماری ہدایت کی، وہ جو احکام ہم نازل فرمائیں گے، جو احکام ہم دیں گے، جو تعلیم ہم ارشاد فرمائیں گے، فرمایا جس کسی نے اس تعلیم کی پیروی کی، فرمایا فلا خوف، فرمایا پھر خوف نہیں ہوگا، علیہم، ایسے لوگوں پر جو فرما بردار ہو جائیں گے۔ گویا پتہ چلا آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ایک خوف والی فضا بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جن کے پاس کوئی ٹکا نہیں نا، انہیں بھی ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں شامی لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ تو جن کے پاس چار آنے زیادہ آ گئے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں کس کنارے پہ، کس چوک میں، کس چوراہے میں کون سا بندہ مل پڑنا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ جی سب کچھ نکال کے ادھر کریں۔ تو ایک خوف کی فضا اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس مقام پر، فرمایا وہ لوگ جو تابع دار ہو گئے میری ہدایت کے، میری تعلیمات کے، فرمایا میں ان کے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا خوف پیدا نہیں ہونے دوں گا کہ اگر آپ جیب دیکھیں تو شاید ان کی جیب سے کچھ نہ نکلے، لیکن اگر آپ لنگر کھانا دیکھیں تو شاید ان کے لنگر کھانے سے ایک ایک وقت میں سینکڑوں لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ تو گویا وہ جو بھوک کا یا چیزوں کے ختم ہو جانے والا خوف ایسے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ کس کو نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ جو تابع دار ہو گیا۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرا اللہ ہم سے یہ خوف والی فضا ختم کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ، اور نہ ہی وہ ایسے لوگ، يَحْزَنُونَ، وہ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا اکٹھی کی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا اور سب سے پہلا غم
جو ایک دنیا سے محبت کرنے والے بندے کے لیے، جو ایک دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے وہ ہوگا جب موت کا فرشتہ اس کے سرانے آ کے کھڑا ہوگا، پھر اس کی کوئی دنیا کی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، تو سب سے بڑا غم اس کے من کو لاحق ہو جائے گا کہ میں نے جس دنیا کے پیچھے زندگی گزار دی، آج اس کی کوئی چیز میرے کام ہی نہیں آ رہی، آج اس کی سب چیزیں پیچھے رہ رہی ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو تابعہ دار ہو گیا میرے اللہ کا، جس نے تابعہ داری کر لی اس ہدایت کے سامان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، اسے ایک تو خوف بھی نہیں ہونے والا، دوسرا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اسے کوئی غم بھی نہیں ہونے والا، نہ اسے مال کے جدا ہونے کا غم ہوگا، نہ اسے دنیا سے جدائی کا غم ہوگا، بلکہ وہ جو قبر کے اندر ملاقات ہونے والی ہے نا، جو تابعہ دار بندہ ہوگا اسے تو ملاقات کی خوشی نصیب ہوگی، جو تابعہ دار بندہ ہوگا اسے قیامت کے روز جو پہلی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے والی ہے اس کی خوشی ہوگی، اور میرا اللہ جو قبر کے اندر اسے انعامات نصیب فرمائے گا اسے ان کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اور پیارے بھائیوں، پتہ چلا اگر ہم غم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر ہم خوف سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ کا بندہ بن جائیں، اور جو اللہ کا بندہ بن گیا، جسے اللہ کا ہونا نصیب ہو گیا، چاہے دنیا میں اس کا کچھ بھی نہ ہوا نا، تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور ایک بندے نے اگر دنیا ساری اکٹھی کر لی ہے، ساری دنیا اس کی ہو گئی ہے، اور اگر اس کا اللہ نہ ہو سکا اور اس نے اللہ کو اپنا نہ بنایا، تو یہ بندہ ناکام ہے، یہ خاسر ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو تابعہ دار ہو گئے انہیں یہ سارے اعزاز اور انعامات نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، فرمایا وہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی بات ان کے لیے بھی بیان کی۔ تو گویا پتہ چلا جو اللہ کا تابعہ دار ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تابعہ دار ہو جاتا ہے، وہ چاہے چلتا پھرتا عام ہم میں ہو، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی اور پیارا ہو گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے خوف بھی نہیں ہوتا، اسے غم بھی نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ خدایا، اس ہدایت کا جو میرے اللہ نے بھیجی ہے، اس ہدایت کا جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، اولئک، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فرمایا انہیں اف بھی نہ کہنا، یہ کلمہ بھی روا نہیں ہے، یہ تعلیم ہے میرے اللہ کی، یہ حکم ہے میرے اللہ کا۔ تو اب جو تابعہ داری کرنے والا ہے اللہ کی ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ لیکن اگر بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنے والا تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ کس بات کا؟ اللہ کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نصاب کا۔ اور اگر وہ انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کا، تو آپ جانیں کہ کیا وہ قرآن کی عزت کر رہا ہے یا قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ یقیناً یہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ صرف عالم کفر کے اندر قرآن کی گستاخیاں نہیں ہو رہی کہ صرف کافر لوگ ہی گستاخی کر رہے ہیں، کافر لوگ ہی قرآن کو جلا رہے ہیں، کافر لوگ ہی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اب وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ تو جو ماں کو ہاتھ سے پکڑے، بازو سے پکڑے اور گھر سے باہر نکال دے کہ تو جب بھی ہمارے گھر آتی ہے ہمارے گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے؟ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، بے عزتی کر دی ہے قرآن کی، یا قرآن کی عزت کی ہے؟
قرآن کی بے عزتی کر دی۔ قرآن نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو انما الخمر، کہ یہ جو شراب کا سلسلہ ہے، فرمایا یہ حرام ہے۔ تو جس نوجوان نے شراب پی لی ہے اس نے قرآن کی عزت کی ہے یا قرآن کی بے ادبی کر دی ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری عبادت و بندگی والے راستے کو اپنائے رکھنا، اور یہ میری عبادت و بندگی والا راستہ فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ جانے والا راستہ فرمایا یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ تو جس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کے راستے کو اپنا، کیا اس نے قرآن کی بے ادبی نہیں کر دی؟ تو یہ بے ادبیاں جو آج ہم سے ہو رہی ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں نہیں بسر ہو رہی، قرآن کو جیسے اپنا لینا چاہیے تھا ویسے نہیں اپنا پا رہے ہم لوگ، تو اس بے ادبی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور جیسے حق ہے قرآن کو سینے لگانے کا، ایسے عالم اسلام کو قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اور میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، اگر عالم اسلام نے قرآن کو کما حق ہو سینے سے لگا لیا ہوتا تو کسی کی جرت ہی نہ پڑتی کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرتا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود کٹے ہوئے ہیں قرآن سے، یہ تو خود قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، ان کی زندگیاں قرآن کے خلاف چل رہی ہیں، اب ہم قرآن کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں کسی کو کیا لگے گا؟ لیکن پیارے بھائیوں، وہ ایک محبت تو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، وہ ایک ایمان کا سلسلہ تو ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی بندہ گناہ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ایمان کی وہ جو روشنی ہے نا دل کے اندر وہ دب جاتی ہے، گناہوں کی کثرت آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک چنگاری ہے تو صحیح، کبھی پھر وقت آتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ بندے کو کہیں توبہ نصیب ہو گئی، پھر گناہ معاف ہو گئے، پھر دل صاف ہو گیا، پھر وہ چمک بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے ایمان کا نصیب ہو جانا، لیکن اس ایمان کو ضائع کرنے والے جو اعمال ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے سامان کو جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے آیا ہے، فرمایا یہی آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ، ہم وہ سارے کے سارے، فیہا اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ منکر اور کافر جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، میرا اللہ ہمیں اس کفر سے بھی محفوظ فرمائے اور اس کفر کی گندگیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور جیسے حق ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنا لینے کا، میرا اللہ اس انداز کے ساتھ ہمیں بھی اپنانے کی سعادت دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی میرا اللہ اس ہدایت پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔